اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم روحانی علاج میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے 5 فضائل لے کر حاضر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ 1، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا پڑھوں؟ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں تو فرمایا، ان دونوں کو پڑھا کرو، کیونکہ تم ان کی مثل یعنی ان جیسی ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔ 2، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی۔ 3، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ضحفہ اور ابوا 2 مقامات کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ 4، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ 5، حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ اسلامی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے، ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔